کچھ بولنے کی ذمہ دارانہ پروگرام کی طرف سے مجھے دعوت دی گئی ہے، ذمہ داری دی گئی ہے، وہ ہے مولانا مودودی کے افکار و نظریات کا جائزہ۔ محترم حاضرین، ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ ہمارے پاس اگر سب سے بڑی کوئی دولت اور سب سے بڑی کوئی نعمت ہے تو وہ عقیدے کی نعمت ہے، توحید کی نعمت ہے، ایمان اور اسلام کی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین کی یہ نعمت اگر ہمارے پاس موجود ہے تو ہم سب سے بڑے خوش نصیب ہیں، لیکن اگر ہماری وفات کسی باطل عقیدے پر ہوئی، کسی بدعت پر ہوئی، توحید پر ہماری وفات نہیں ہوئی، تو پھر آگے کا جو مرحلہ ہے وہ انتہائی خطرناک اور خسارے والا ہے۔ عقیدے کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے آپ اندازہ لگائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منہ والجنۃ حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنۃ علی ما کان من العمل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر موجود ہے، کہ اگر کسی نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی برحق معبود نہیں، اس کا کوئی شریک اور ساجھی نہیں، اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں۔ اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اس نے گواہی دی کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اس کے کلمہ ہیں، جسے اللہ رب العالمین نے مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا تھا، اور اللہ رب العالمین کی روح ہے، اور جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے۔ تو اللہ رب العالمین ایسے بندے کو جس کا یہ عقیدہ ہوگا، ادخلہ اللہ الجنہ علی ما کان من العمل، عمل کے اندر کوتاہی ہو پھر بھی اللہ رب العالمین ایسے بندے کو جنت میں داخل کرے گا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عقیدے کی درستگی کا ہونا کتنا اہم اور ضروری ہے۔ اگر کسی کی وفات کسی بدعت پر ہو، فاسد اور باطل عقیدے پر ہو، تو اسے آخرت میں نجات نہیں مل سکتی۔ نواقض اسلام کے متعلق ایک ناقض جس سے ایک انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، علماء اکرام بالاجماع ذکر کرتے ہیں۔ میں نے بھی اپنی کتاب کلمہ لا الہ الا اللہ میں ذکر کیا ہے اس ناقض کو، کہ دین کے کسی مسئلے کے متعلق بغض رکھنا، کراہیت رکھنا، گرچہ اس پر عمل کرے، تو ایسا شخص اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شریعت کے کسی قانون کے متعلق، کسی فیصلے اور کسی مسئلے کے متعلق بغض رکھتا ہے، اس کے دل میں کراہیت ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کہے کہ رمضان کے روزے کا جو حکم اللہ نے نازل کیا ہے یہ مجھے پسند نہیں ہے، اس سے مجھے کراہیت ہے، تو گرچہ ایسا شخص روزہ رکھے عمل کر رہا ہے، پھر بھی ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ اس کا عقیدہ اس کے مطابق نہیں۔ تو عقیدے کا صحیح ہونا انتہائی ضروری ہے۔ ہم تمام لوگ اس دنیا سے ایک دن رخصت ہو جائیں گے، اور اس بارے میں کسی کا کوئی شک نہیں، ہر ایک کو یقین ہے۔ آئندہ 100 سال کے بعد
جو ابھی یہاں موجود ہیں عموماً ہم میں سے کوئی دنیا میں نہیں رہے گا، ہم سب زمین کے اندر ہوں گے، اپنی اپنی قبروں میں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہمارا خاتمہ بالخیر کرے۔ محترم حاضرین، جیسے ہی ہماری یہ زندگی ختم ہوگی اور آخرت کا مرحلہ شروع ہوگا، قبر کے اندر ہمارے رشتہ دار ہمیں رکھ کر آئیں گے، فرشتے ہم سے سوال کریں گے من ربک وما دینک ومن نبیک، تمہارا رب کون تھا، تمہارا دین کیا تھا، تمہارے نبی کون تھے؟ اگر ہم نے اسی رب کو اپنی عملی زندگی میں، جو اللہ رب العالمین نے ہمیں 30 40 سال 50 سال 60 سال کی صورت میں عطا کی ہے، اسی رب کو اپنا رب مانا جو حقیقی رب ہے، اس کے حقوق کسی دوسرے کو نہیں دی، جو اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں قرآن کریم کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان کیا ہے، ہم نے ان تمام چیزوں پر ایمان لایا تو یقیناً ہمارے لیے خوشخبری ہے۔ لیکن اگر ہم نے اللہ رب العالمین کی ان صفات کا انکار کیا، جو کچھ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اپنے لیے بیان کیا ہے، اللہ کے رسول نے اللہ رب العالمین کے لیے بیان کیا ہے، ہم نے ان کے اندر تحریف کیا، تعویل کیا، اللہ رب العالمین کی صفات کا مخلوق کے ساتھ تشبیہ دی، ان کی کیفیت بیان کی، تو یہ تمام اعمال ایک انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا اس بارے میں اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد نعیم بن حماد رحمہ اللہ، جن کی وفات سن 228 ہجری میں ہوئی ہے، فرماتے ہیں، مشہور قول ہے ان کا، من شبہ اللہ بشیء من خلقہ فقد کفر، اگر کسی نے اللہ رب العالمین کی اپنی مخلوقات میں سے کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دی تو ایسا بندہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ کی تشبیہ مخلوق کے ساتھ دینے والا کافر ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں آگے، وَمَنْ أَنْكَرَ مَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ فَقَدْ كَفَرَ، اور جس نے اللہ رب العالمین نے اپنے لیے جو کچھ بیان کیا ہے، جو صفات بیان کی ہیں، ان میں سے کسی صفت کا انکار کیا تو یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ وَلَيْسَ مَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ وَلَا رَسُولُهُ تَشْبِيهًا، اور جو کچھ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے لیے بیان کیا ہے، اس میں کوئی تشبیہ نہیں ہے۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی چیز کی کوئی تمثیل بیان نہیں کی جا سکتی، تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ یہ اہل سنت والجماعت کے متفقہ عقائد ہے۔ ہم بنیادی طور پر انہی 3 چیزوں کو سامنے رکھ کر مولانا مودودی کے افکار و نظریات کو آپ کے سامنے رکھیں گے، چونکہ وقت مختصر ہے اور ایک ایک پوائنٹ پر بات کی جائے تو کافی طویل وقت کی ضرورت ہے، لہذا اشارہ کرتے ہوئے جو مختصر سے وقت مجھے ملا ہے، انہی بنیادی 3 چیزوں کو سامنے رکھ کر، جن کے بارے میں ہمیں اپنے قبر کے اندر فرشتوں کے سوالوں کا سامنا کرنا ہے۔ من ربک وما دینک ومن نبیک، تمہارا رب کون تھا، تمہارا دین کیا تھا، تمہارے نبی کون تھے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہم سب کو قبر کے اندر ان سوالوں کا سامنا کرنا ہے، اور وہاں پر کوئی ہمیں مدد کرنے والا نہیں آئے گا۔ جو عقیدہ اس دنیا میں ہم اللہ رب العالمین کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رکھیں گے، جس دین پر اپنی زندگی گزاریں گے، وہی جواب ہم پیش کریں گے اپنی قبر کے اندر۔ اگر جواب صحیح ہوا تو پھر آگے کا مرحلہ نہایت آسان ہے، لیکن اگر جواب غلط ہوا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آگے کا مرحلہ کیا ہونے والا ہے۔ لہذا مولانا مودودی نے ان بنیادی مسائل کے تعلق سے جو عقیدہ پیش کیا ہے، اس کے تعلق سے ہم آپ کو کچھ نمونے دکھانا چاہتے ہیں تاکہ انسان علم و بصیرت کی بنا پر کسی چیز کو اختیار کرے۔ اللہ رب العالمین کے تعلق سے ابھی ہم نے بیان کیا
کہ جو کچھ اللہ رب العالمین نے اپنے تعلق سے بیان کیا ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے متعلق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے متعلق بے شمار صفات کا تذکرہ کیا ہے قرآن کریم کے اندر اور احادیث کے اندر۔ ان تمام پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جو گمراہ فرقے ہیں جن کی گمراہی پر اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے، ان تمام گمراہ فرقوں کے اندر ایک مشترک بیماری آپ کو ملے گی، ایک مشترک گمراہی آپ کو ملے گی۔ وہ کیا ہے؟ یہ تمام کے تمام صفات الہی کے باب میں تحریف اور تعویل کے شکار ہیں یا پھر تشبیہ دیتے ہیں۔ ان تمام گمراہ فرقوں کے اندر یہ مشترک بیماری ہے۔ انہوں نے اللہ رب العالمین کی صفات کا یا تو انکار کر دیا سرے سے کہ نہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہے، نہ اللہ رب العالمین کی آنکھ ہے، نہ اللہ رب العالمین کے قدم ہے، نہ پنڈلی ہے، نہ اللہ رب العالمین کا چہرہ ہے، نہ اللہ رب العالمین کی صورت ہے۔ تمام چیزوں کا انکار کیا، کسی بھی صفت کو اللہ رب العالمین کے لیے ثابت نہیں مانتے۔ نہ اللہ رب العالمین کلام کرتا ہے، نہ اللہ رب العالمین سنتا ہے، نہ اللہ رب العالمین دیکھتا ہے، نہ اللہ رب العالمین فیصلہ کرتا ہے، نہ اللہ رب العالمین آتا ہے۔ کسی بھی صفت ذاتیہ ہو یا صفت فعلیہ ہو، ان تمام صفات کا کیا کرتے ہیں گمراہ فرقے؟ انکار کرتے ہیں یا تعویل کرتے ہیں۔ جہمیہ نام کا ایک گمراہ فرقہ ہے۔ اس گمراہ فرقے کا عقیدہ ہی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی صفات کا یہ کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں۔ چنانچہ اس کی ابتدا ایک شخص سے ہوئی جس کا نام جعد ابن درہم تھا۔ یہ بندہ اللہ رب العالمین کے بارے میں لوگوں کو کیا سکھاتا تھا؟ کہ اللہ رب العالمین کلام نہیں کرتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ رب العالمین عرش پر موجود نہیں ہے۔ خالد ابن عبداللہ القصری رحمہ اللہ جو عراق کے گورنر تھے اس زمانے میں، عید کے دن اس شخص کو علماء اکرام، اس زمانے میں علماء اکرام کون تھے؟ تابعین، تابعین کا زمانہ تھا یہ۔ علماء اکرام کے مشورے سے عید کے دن اس شخص کو قتل کیا کہ یہ کفری عقیدہ ہے اور یہ شخص مرتد ہے، لہذا اس کی سزا قتل ہے۔ اسی عقیدے کو بعد میں جہم بن صفوان نے خوب پرچار کیا، جس کے نام سے فرقہ جہمیہ کا وجود ہوا بعد میں۔ اس فرقے نے اللہ رب العالمین کے عرش پر ہونے کا کیا کیا ہے؟ انکار کیا ہے۔ ایک مثال کے ساتھ اسے سمجھیں کہ اگر اللہ رب العالمین کی صفات کا کوئی انکار کرے تو کون سا جرم وہ کرتا ہے۔ اگر کسی شخص کی آپ تعریف کریں اور کہیں کہ یہ شخص نہ اس کا ہاتھ ہے نہ پیر ہے، نہ اس کی آنکھ ہے، نہ چہرہ ہے، نہ عقل ہے، اس کے تمام صفات کا آپ انکار کر دیں، کہیں کہ وہ دیکھ بھی نہیں سکتا، بول بھی نہیں سکتا، چھو بھی نہیں سکتا، پکڑ بھی نہیں سکتا، چل بھی نہیں سکتا، تو لوگ کیا کہیں گے؟ کہ اس سے برا شخص کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ جس کے پاس کوئی اچھی صفت نہیں ہے تو اسے آپ اچھا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اگر اللہ رب العالمین کی صفاتوں کا اسی طرح انکار کر دیا جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ اللہ رب العالمین کے وجود کا ہی سرے سے انکار لازم آئے گا۔ اس لیے جو اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں وہ حقیقت میں عدم، یعنی جس کا کوئی وجود نہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ سب سے سخت قسم کا کفر ہے۔ یہاں تک کہ مشرکین کے کفر سے بھی یہ سخت ہے، کیونکہ مشرکین اللہ رب العالمین کو مانتے ہیں اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، اور یہ سرے سے اللہ رب العالمین کے تمام صفات کا انکار کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کی کسی صفت کا قائل نہیں۔
نہ اللہ رب العالمین دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ اللہ عرش پر موجود ہے، نہ اس کے ہاتھ ہے، نہ اس کے قدم ہے، نہ چہرہ ہے، ہر چیز کا انکار کر دو، باقی کیا بچا؟ تو یہ جرم ہے جو اللہ رب العالمین کی صفات کا انکار کرتا ہے۔ اب مولانا مودودی نے اللہ رب العالمین کا کیا تصور پیش کیا ہے، ذرا سنیں ان کی کتاب سے۔ فرماتے ہیں تفہیم القرآن کے اندر، وہ اجزاء سے مرکب وجود نہیں ہے جو قابل تجزیہ و تقسیم ہو، جو کوئی شکل و صورت رکھتا ہو۔ شکل کا انکار کیا، اللہ رب العالمین کی صورت کا انکار کیا، حالانکہ اللہ رب العالمین کی صورت کا ثبوت صحیح حدیث کے اندر موجود ہے۔ قیامت کے دن جنتی جب جنت میں جائیں گے تو اللہ رب العالمین اس صورت میں ان کے سامنے ظاہر ہوں گے جس صورت کو یہ پہچانتے نہیں ہیں، تو یہ اللہ رب العالمین کا انکار کر دیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین اس صورت میں ظاہر ہوں گے جس صورت کے بارے میں یہ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، تو پھر اللہ رب العالمین کے لیے سجدے میں گر پڑیں گے۔ تو اللہ رب العالمین کی کوئی صورت ہی نہیں تو کیسے ظاہر ہوں گے؟ کیسے اے مومنین پہچانیں گے اللہ رب العالمین کو؟ تو اللہ رب العالمین کی صورت کا انکار یہ جہمیہ کا عقیدہ ہے جو اہل سنت والجماعت کا متفقہ موقف ہے۔ کیا فرماتے مولانا مودودی؟ جو کوئی شکل اور صورت رکھتا ہو ایسا اللہ رب العالمین نہیں ہے۔ کہتے ہیں جو کسی جگہ میں رہتا ہو یا کوئی چیز اس کے اندر جگہ پاتی ہو، جس کا کوئی رنگ ہو، جس کے کچھ اعضاء ہو، جس کی کوئی سمت اور جہت ہو، یہ پورا کا پورا جملہ اور پوری کی پوری عبارت جو ہے یہ اہل بدعت کے عقیدے سے مستفاد ہے۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ عرش پر مستوی ہے، اہل سنت والجماعت کا بنیادی متفقہ عقیدہ ہے۔ اگر کوئی اللہ رب العالمین کے عرش پر ہونے کا انکار کرے تو اس کے بدعتی ہونے کے بارے میں اہل سنت کے مابین کوئی اختلاف نہیں۔ اور یہاں پر اللہ رب العالمین کا یہ تصور مولانا مودودی پیش کر رہے ہیں، نہ اس کی کوئی صفت ہے، نہ وہ عرش پر مستوی ہے، لہذا اور دوسری جگہوں پر صراحت کے ساتھ انہوں نے اللہ رب العالمین کے بارے میں اس طرح کے عقائد کو بیان کیا ہے۔ چنانچہ تفہیم القرآن کے اندر ہی ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کسی خاص مقام پر رہتا ہے، کیونکہ اس کی ذات زمان و مکان کی قیود سے منزہ ہے۔ یہ اہل بدعت کی عبارت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے عرش کا ثابت کرنا اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر ہے، اور اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ رب العالمین عرش کا محتاج ہے۔ یہ جو عقلی دلائل دے کر اللہ رب العالمین کے عرش پر مستوی ہونے کا انکار کیا جاتا ہے، یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے، اہل بدعت کا طریقہ ہے۔ میں نے تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین کے عرش پر ہونے کا عقیدہ بیان کیا ہے، اور یوٹیوب کے اندر یہ درس موجود ہے۔ العقیدۃ الواسطیہ کی شرح میں آپ جائیں، تقریباً 2 درس یا 3 درس کے اندر اہل بدعت کے جو شبہات ہیں ایک ایک شبہے کا میں نے جواب دیا ہے۔ تو یہ کوئی اہل سنت والجماعت کے یہاں مختلف عقیدہ نہیں ہے، متفق علیہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کہاں ہے؟ عرش پر ہے۔ اور یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کسی خاص مقام پر رہتا ہے، کیونکہ اس کی ذات زمان و مکان کی قیود سے منزہ ہے۔ اسی طرح قرآن میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ یحملو عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية۔ یہ سورۃ الحاقہ کی آیت ہے جس میں خود اللہ رب العالمین نے اپنے عرش کے بارے میں بیان کیا ہے۔ مولانا مودودی اس آیت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ بات بہرحال قابل تصور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوگا اور 8 فرشتے اس کو عرش سمیت اٹھائے ہوئے ہوں گے،
आयत में भी ये नहीं कहा गया है कि उस वक्त अल्लाह ताला अर्श पर बैठा हुआ होगा। और ज़ाती बारी ताला का जो तस्वुर हमको कुरान में दिया गया है वो भी ये ख्याल करने में माने है कि वो जिस्म और जहत और मकाम से मुनज़्ज़ह हस्ती किसी जगह मुतमक्किन हो और कोई मखलूक उसे उठाए। कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान कर रहे हैं वयहमिलु अर्श रब्बिका फौक़हुम यौमइज़िन समानिया, और इनको इस बारे में शक है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श को कोई कैसे उठा सकता है। इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह ने किताबुस सुन्नह के अंदर बाबुन फिल जहमिया नाम का एक उन्वान कायम किया है, और फिरक़े जहमिया पर रद्द करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श को जो 8 फरिश्ते उठाए हुए होंगे उस हदीस का तज़किरा किया है, फिरक़े जहमिया पर रद्द करते हुए। वही अकीदा मौलाना मौदूदी यहाँ पेश कर रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श को कोई फरिश्ते उठाए हुए हो, ये तस्वुर नहीं किया जा सकता। इसी तरह सिर्फ ये नहीं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श को उठाए हुए हो, बाज़ाब्ता अर्श का ही वो इनकार करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श का ही मौलाना मौदूदी इनकार करते हैं। चुनांचे क्या कहते हैं अर्श के बारे में, वकान अर्शुहु अलल मा, जो कुरान की आयत है इसके बारे में कहते हैं रहा ये इरशाद कि खुदा का अर्श पहले पानी पर था, तो उसका मफहूम हमारी समझ में ये आता है। देखें, हमारी समझ में ये आता है, सलफ़े सालिहीन सहाबा इकराम ताबईन तबई ताबईन ने क्या समझा उससे कोई सरोकार नहीं। हमारी समझ में ये आता है कि खुदा की सल्तनत पानी पर थी। अर्श का माना क्या किया, सल्तनत से किया, जो कि बिल इजमा एक बिदअत है। सलफ मुत्तफ़िक़ा तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श को साबित मानते हैं। इसी तरह तफ़हीमुल कुरान के अंदर ही फरमाते हैं यही मामला खालिक के हुजूर बारियाबी का भी है कि खालिक बज़ाते खुद किसी मकाम पर मुतमक्किन नहीं है, मगर बंदा उसकी मुलाकात के लिए एक जगह का मुहताज है जहां उसके लिए तजल्लियात को मरकूज किया जाए, वरना उसकी शान इतलाक में उससे मुलाकात बंदा महदूद के लिए मुमकिन नहीं है। यहाँ भी वही बात दोहराई है अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के ताल्लुक से, जो सलफ़ का अकीदा है उस अकीदे का इनकार इस इबारत के अंदर भी वाज़ेह तौर पर मौजूद है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में जो सूफियों का अकीदा है वहदतुल वजूद का, मौलाना मौदूदी की इबारत सुने और उस वहदतुल वजूद के अकीदे को अपने सामने रखें और देखें कि दोनों के अंदर कितनी मुमाथिलत है। फरमाते हैं तफ़हीमुल कुरान के अंदर दूसरी जिल्द सफ़ा नंबर 505 में, इससे मालूम हुआ कि इंसान के अंदर जो रूह फूकी गई है वो दरअसल सिफ़ात इलाही का एक अक्स या परतू है। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। कहते हैं कि हयात, इल्म, कुदरत, इरादा, इख्तियार और दूसरी जितनी सिफात इंसान में पाई जाती हैं जिनके मजमूए का नाम रूह है, ये दरअसल अल्लाह ही की सिफात का एक हल्का सा परतू है जो उसके लिबाद खाकी पर डाला गया है, और उसी परतू की वजह से इंसान ज़मीन पर खुदा की खलीफा और मलाइका समेत तमाम मौजूदात अर्दी का मसजूद करार पाया है। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। आगे और साफ लफ्ज़ों में क्या कहते हैं, तफ़हीमात के अंदर सफ़ा 43 में लिखते हैं कि इंसान खाह खुदा का कायल हो या मुनकिर हो, खुदा को सजदा करता हो या पत्थर को, खुदा की पूजा करता हो या गैर की, चाहे अपने इख्तियार से किसी और की पूजा कर रहा है, वो खुदा की ही इबादत कर रहा है। अब आप उस वहदतुल वजूद के अकीदे को सामने रखें और मौलाना मौदूदी ने जो फिक्रा पेश किया है इसको सामने रखें, कितनी मुमाथिलत है। क्या यही अकीदा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया है? साहबा इकराम का यही अकीदा था? तो फिर इसमें और शिर्क में क्या फर्क रह जाएगा? इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो सिफात वारिद हुई है कुरान करीम के अंदर, जैसे कि
یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، اور اس کے متعلق صحیح حدیث بھی وارد ہے ساق کے متعلق کہ اللہ رب العالمین کے لیے پنڈلی کا ہونا ثابت ہے۔ امام مولانا مودودی اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں ساق کا، جس کا معنی عربی زبان میں پنڈلی ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ جس روز سخت وقت آ پڑے گا۔ ساق کا ترجمہ سخت وقت سے کیا۔ اسی طرح اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے اس کے 2 ہاتھ ہیں، اور اس کے لیے متعدد قرآن کریم کی آیتیں ہیں۔ مولانا مودودی تفہیم القرآن میں فرماتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں اقتدار ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جسمانی ہاتھ رکھتا ہے، بلکہ یہ لفظ محاورے کے طور پر قبضے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ عربی کی طرح ہماری زبان میں بھی جب یہ کہتے ہیں کہ اختیارات فلاں کے ہاتھ میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہی سارے اختیارات کا مالک ہے، کسی دوسرے کا اس میں دخل نہیں۔ اہل سنت والجماعت بالاجماع مانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے 2 ہاتھ ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر جہاں پر اللہ رب العالمین کے صفت عین کا یعنی آنکھ کا ثبوت ہے، وہاں پر مولانا مودودی نے ترجمے میں آنکھ کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین کی جو دوسری صفات ہیں ان صفات کا بھی انکار کیا۔ مثلا قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، یہ سورۃ الفجر کی آیت ہے۔ اس کا ترجمہ مولانا مودودی کیا فرماتے ہیں کہ تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا۔ حالانکہ یہ واضح ترجمہ ہے کہ اللہ رب العالمین آئیں گے، تشریف لائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین کے صفت مجی کا، آنے کی صفت کا انہوں نے اس طریقے سے کیا ہے، ترجمہ کر کے تعبیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس پر مزید حاشیہ چڑھاتے ہوئے کیا کہتے ہیں دیکھیں، ایک تو ترجمے میں انہوں نے تحریف کی، حاشیہ چڑھاتے ہوئے مزید اس تحریف کی وضاحت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اصل الفاظ ہیں جاء ربک، جن کا لفظی ترجمہ ہے تیرا رب آئے گا، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، اس لیے لا محالہ اس کو ایک تمثیلی انداز بیان ہی سمجھنا ہوگا، جس سے یہ تصور دلانا مقصود ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے اقتدار اور اس کی سلطانی و قہاری کے آثار اس طرح ظاہر ہوں گے جیسے دنیا میں کسی بادشاہ کے تمام لشکروں اور راعیان سلطنت کی مدد سے وہ رعب طاری نہیں ہوتا جو بادشاہ کے بنفس نفیس خود دربار میں آ جانے سے طاری ہوتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اس کو تمثیلی زبان میں سمجھنا ہوگا ہمیں، حقیقت نہیں ہے یہ، اور یہی اہل بدعت کا طریقہ ہے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں جو اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے، مولانا مودودی نے اس عقیدے کی دھجی اڑانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ لہذا کوئی اگر ان کو فالو کرے اور یہ عقیدہ لے کر قبر میں پہنچے اور جب پوچھا جائے کہ تمہارا رب کون تھا تو آپ بتائیں کہ کیا وہی وہ رب ہے جس کا وہ اعتقاد رکھتا ہے؟ اللہ کے رسول نے اسی رب کی ہمیں تعلیم دی ہے، قرآن نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے۔ اس عقیدے میں اور قرآن اور سنت کے عقیدے میں زمین و آسمان کا فرق۔ اب آتے ہیں ہم عقیدے کے دوسرے چند اہم مسائل پر جو دین کے بنیادی مسائل ہیں۔ مثلا فرشتوں کے متعلق عقیدہ رکھنا اور ایمان رکھنا ایمان کے بنیادی مسائل میں سے ہیں۔ ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن کیا ہے؟ فرشتوں پر ایمان لانا۔ مولانا مودودی فرشتوں پر ایمان لانے کے متعلق کیا فرماتے ہیں، سنیں ان کے الفاظ میں۔ تجدید و احیاء دین کے اندر فرماتے ہیں اسلامی اصطلاح میں جس کو فرشتہ کہتے ہیں وہ تقریباً وہی چیز ہے جس کو ہندوستان و یونان وغیرہ ممالک کے مشرکین نے دیوی دیوتا قرار دیا ہے۔ اگر کوئی اللہ رب العالمین کے فرشتوں کے متعلق مؤنث ہونے کا، فیمیل ہونے کا عقیدہ رکھے تو بالاجماع ایسا شخص کافر ہو جائے گا۔ ہم یہ مطلق حکم بیان کر رہے ہیں، کسی شخص پر فتویٰ نہیں لگا رہے۔
اگر کوئی فرشتوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ وہ مؤنث ہیں، جیسے کہ کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے بیٹی بنا لیا ہے، تو یہ کیسے کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ اور یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ دیوی دیوتا کا جو تصور ہے مشرکین کے یہاں، اسلام کے اندر اسی کو فرشتہ کہا گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ دجال کے متعلق ایک دو حدیث نہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر بے شمار حدیث ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں، بس تمام احادیث پڑھنے کا بھی وقت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما بعث نبی الا انذر امته الاعور الكذاب الا انه اعور وان ربكم ليس باعور وان بين عينيه مكتوب كافر۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کیا فرماتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، تمام کے تمام انبیاء نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ ما بعث نبی الا انذر امته الاعور الكذاب۔ دجال جو کانا ہوگا، جو جھوٹا ہوگا، اس کے فتنے سے تمام نبیوں نے ڈرایا ہے۔ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے آگاہ نہ کیا ہو۔ اب مولانا مودودی کیا فرماتے ہیں، ذرا ان کی بات سنیں۔ ترجمان القرآن کے اندر کہتے ہیں یہ کانا، دجال وغیرہ افسانے ہیں جن کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ کہنا ہے کہ ان چیزوں کو تلاش کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عوام میں تھوڑا پانی لو۔ کہتے ہیں عوام میں اس قسم کی جو باتیں مشہور ہے، کہتے ہیں عوام میں اس قسم کی جو باتیں مشہور ہیں ان کی ذمہ داری اسلام پر نہیں ہے، اور ان میں سے کوئی چیز اگر غلط ثابت ہو جائے تو اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ ایک دوسری جگہ پر فرماتے ہیں ترجمان القرآن کے اندر ہی کہ حضور کو اپنے زمانے میں یہ اندیشہ تھا، استغفر اللہ، کہہ رہے کہ اندیشہ تھا کہ شاید دجال آپ کے عہد میں ہی ظاہر ہو جائے یا آپ کے بعد کسی قریبی زمانے میں ظاہر ہو، لیکن کیا 1350 برس کی تاریخ نے یہ ثابت نہیں کر دیا کہ حضور کا یہ اندیشہ صحیح نہیں تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ واللہ یہ کفریہ کلمہ ہے، صرف ہم نقل کر رہے ہیں ان کی اس گمراہی کو ثابت کرنے کے لیے بس۔ کہتے ہیں آگے، اب ان چیزوں کو اس طرح نقل و روایت کیے جانا کہ گویا یہ بھی اسلامی عقائد ہے، نہ تو اسلام کی صحیح نمائندگی ہے، نہ اسے حدیث کا ہی صحیح مفہوم کہا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس قسم کے معاملات میں نبی کے قیاس و گمان کا درست نہ نکلنا ہرگز منصب نبوت پر طعن کا موجب نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیاس و گمان کا درست نہ نکلنا، اللہ کے رسول نے قیاس کیا تھا، گمان کر کے ایسے کہہ دیا تھا، استغفر اللہ۔ ایک جگہ فرماتے ہیں ان امور کے متعلق مختلف باتیں حضور سے احادیث میں منقول ہیں، وہ دراصل آپ کے قیاسات ہیں جن کے بارے میں آپ خود شک میں تھے، استغفر اللہ۔ اور یہاں حدیث میں اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ صرف آخری نبی کی بات نہیں ہے، جتنے انبیاء گزرے تمام نبیوں نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا تھا۔ تو یہ الزام صرف اللہ کے رسول پر آ رہا، تمام نبیوں پر بھی یہ الزام آ رہا نا۔ اب نماز کے اندر دعا میں پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، تو یہ عقیدہ مولانا مودودی صاحب نے دیا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں، اس کی بنیادی شروط میں سے ایک شرط کیا ہے؟ یقین کے ساتھ۔ کیا یہاں پر یقین ہے؟ استغفر اللہ۔ نکاح متعہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟
نکاح متع کے بارے میں معروف ہے اہل سنت والجماعت کے نزدیک کہ یہ حرام ہے، اس کی حرمت پر کوئی شک نہیں، بلکہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے جتنی بھی گمراہ جماعتیں ہیں، ایک جماعت کے علاوہ، روافض کے علاوہ، شیعوں کے علاوہ، کوئی اس نکاح کے جواز کا قائل نہیں ہے۔ نکاح متع کے جواز کو کس طریقے سے ثابت کر رہے ہیں، کس فلسفے سے، ذرا سنیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ ترجمہ القرآن کے اندر موجود ہے، فرض کیجئے کہ ایک جہاز سمندر میں ٹوٹ جاتا ہے اور ایک مرد و عورت کسی تختے پر بہتے ہوئے ایک ایسے سنسان جزیرے پر جا پہنچتے ہیں جہاں کوئی آبادی موجود نہ ہو، وہ ایک ساتھ رہنے پر مجبور ہیں اور شرعی شرائط کے مطابق ان کے درمیان نکاح بھی ممکن نہیں۔ ایسی حالت میں ان کے لیے سوا چارہ نہیں کہ باہم خود ہی ایجاب و قبول کر کے اس وقت تک کے لیے عارضی نکاح کر لے جب تک کہ وہ آبادی میں نہ پہنچ جائیں، یا آبادی ان تک نہ پہنچ جائے۔ کم و بیش ایسی ہی اضطراری صورتیں اور بھی ہو سکتی ہیں، متعہ اسی اضطراری حالتوں کے لیے ہے۔ ترجمان القرآن کے اندر انہوں نے اس طریقے سے متعہ کو کسی بھی طور پر ہو سکے تھوڑی سی سند جواز فراہم کر دیں شیعوں کو خوش کرنے کے لیے، اور صرف یہی نہیں کیا ہے، صحابہ اکرام پر زبان درازی تک کی ہے، جس کا بیان آگے آ رہا ہے۔ اب غور کریں کہ اگر حقیقت میں ایسا ہو، حالانکہ پوری 1400 تاریخ میں آج تک ایسا ہوا نہیں اور نہ ہونے کا کوئی امکان ہے، اگر حقیقت میں ایسا ہو جائے تو ایک شخص پورا سمندر کے اندر، جہاز کیا ہو رہا ہے، تباہ و برباد ہو گیا، سمندر کی لہروں سے پورا جہاز تباہ و برباد ہو گیا، لیکن ایک تخت بچ گیا، اور اس تخت پر چڑھ کر ایک مرد اور ایک عورت، بس یہ کچھ نہیں ہوئی اور ایک جزیرے پر پہنچ گئے۔ اب یہاں پر نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ رہنے کے لیے کوئی جگہ ہے، اب یہ کسی طرح وہاں پر بچ کر پہنچے ہیں، تو ان کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ جنسی ضرورت ہے۔ اس لیے ان کو سب سے پہلے فکر لاحق ہو رہی ہے کہ کسی طرح اب نکاح متع کیا جائے۔ اگر یہ نکاح جائز ہو، نکاح متع کہتے کس کو ہے؟ جس میں نکاح کے شروط و ضوابط رہتے ہیں، بس یہ ہوتا ہے کہ ایک مدت کے بعد آٹومیٹکلی یہ نکاح فسخ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، ایک مدت کے لیے بس نکاح کیا جاتا ہے۔ تو اگر مولانا مودودی کے نزدیک یہ نکاح صحیح ان کے درمیان ہو گیا تو اس کو آگے جاری رکھنے میں کیا حرج ہے؟ کیا حرج ہے جانتے ہیں؟ بس شیعہ حضرات خوش نہیں ہوں گے، یہ حرج ہے۔ بس روافض کو ہم خوش نہیں کر پائیں گے، تو روافض کو خوش کرنے کے لیے اس طرح ایک من گھڑت مفروضہ قائم کر کے نکاح متع کو جائز کرنے کی ایک انہوں نے کوشش کی تاکہ روافض کو خوش کیا جا سکے۔ استغفر اللہ۔ اب آتے ہیں دوسرے ٹکڑے پر، دین کے متعلق۔ تو دین کے متعلق جو بنیادی مسائل ہیں، یہ دین ہمیں کہاں سے ملا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ہم پر حقوق ہیں۔ میں نے تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر کئی جگہوں پر یہ کیا ہے، تقریر کی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 8 حقوق کو بیان کیا ہے۔ ان حقوق کا جاننا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، یہ دین کے بنیادی مسائل ہیں۔ ان میں سے ایک حق کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو شریعت اللہ کے رسول کو دی، اللہ کے رسول نے اس شریعت کو بغیر کسی کمی و بیشی کے اپنی امت تک پہنچا دیا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کے بنیادی حقوق میں سے ہے۔ اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ پوری شریعت نہیں پہنچائی یا ہم تک پوری شریعت نہیں پہنچی ہے، تو اللہ کے رسول کے حق کے اندر کیا کر رہا ہے؟ ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول کے حقوق میں سے یہ ہے کہ آپ کی سنت کو، آپ کی احادیث کو شریعت کا درجہ دیا جائے، اور کتاب و سنت کے اندر بحیثیت حجت اور شریعت کے دلیل ہونے کی حیثیت سے کوئی فرق نہ کیا جائے۔ جس طرح ہمارے لیے قرآن کریم حجت ہے اور شریعت ہے، اسی طریقے سے ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بھی، اللہ کے رسول کی سنت بھی، احادیث بھی حجت اور شریعت ہیں۔
خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے الکفایہ کے اندر ایک باب قائم کیا ہے اور فرماتے ہیں کہ سلف صالحین کتاب و سنت کو ایک درجہ دیتے تھے، دونوں کے درمیان حجت اور شریعت ہونے میں کوئی تفریق نہیں کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ قرآن پہلے مرتبے پر اور سنت رسول دوسرے مرتبے پر، بلکہ حجت ہونے میں، شریعت ہونے میں دونوں کا مقام کیا ہے؟ برابر ہے۔ شرف کے اعتبار سے قرآن اعلیٰ ہے کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے، اور حدیث یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے جو کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہوئی ہے، وما ينطق عن الهوى۔ لیکن حدیث کو ہم اللہ کا کلام نہیں کہہ سکتے، کلام اللہ رب العالمین کا کیا ہے؟ قرآن کریم۔ لہذا اس اعتبار سے قرآن کو شرف اور عزت حاصل ہے، لیکن شریعت ہونے میں اگر کسی مسئلے کی دلیل پیش کی جائے اور کوئی کہے کہ اس مسئلے کی دلیل فلاں حدیث ہے، اور کسی نے اس مسئلے کی دلیل قرآن سے پیش کی، اور کوئی کہے کہ چونکہ اس کی دلیل قرآن سے ہے اور اس شخص کی دلیل حدیث سے ہے، لہذا اس کے قول کو ترجیح حاصل ہوگی کیونکہ یہ قرآن سے دلیل پیش کر رہا ہے، یہ حدیث سے دلیل پیش کر رہا ہے، تو یہ طریقہ اہل بدعت کا ہے۔ اہل سنت والجماعت یہ تفریق نہیں کرتے، جس طرح ہمارے لیے قرآن حجت ہے، شریعت ہے، اسی طریقے سے اللہ کے رسول کی احادیث بھی حجت اور شریعت ہے۔ اب مولانا مودودی کا نظریہ سنیں ان احادیث کے بارے میں۔ فرماتے ہیں کہ احادیث چند انسانوں سے انسانوں تک پہنچتی ہوئی آئی ہیں، جن سے حد اگر کوئی چیز حاصل ہوتی ہے تو وہ محض گمان صحت ہے، نہ کہ علم یقین۔ ترجمان القرآن کے اندر یہ فرماتے ہیں، یعنی اس اصول کو اگر تسلیم کر لیا جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا آپ جانتے ہیں؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کسی بھی حدیث پر یقین کر ہی نہیں سکتے، کسی بھی حدیث پر آپ یقین کر ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے کیا کہا کہ حد سے حد اگر کوئی چیز حاصل ہوتی ہے تو وہ محض گمان صحت ہے، بس صحیح ہونے کا گمان آپ کو ہے، علم یقین اس سے حاصل نہیں ہوتا۔ تو کیا ہم اللہ کے رسول کی احادیث پر جب عمل کرتے ہیں تو ہمیں یقین نہیں ہوتا؟ صرف ہم گمان کرتے ہوئے عمل کر رہے ہیں؟ ایک حدیث میں صحیح بخاری صاحب کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ابو مرثد الغروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ ایک خاتون مکہ کے راستے جا رہی ہے، روضہ خاک تک پہنچتے پہنچتے تم اس خاتون کو گرفتار کرو، اس کے پاس ایک لیٹر ہے، چٹھی ہے، اور اس چٹھی کو وہاں سے حاصل کر کے میرے پاس لاؤ۔ یہ صحابہ اکرام تیز رفتاری کے ساتھ نکلے، اس خاتون کے پاس پہنچے، روضہ خاک تک پہنچتے پہنچتے یہ صحابہ اکرام اس خاتون کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی لیٹر ہے، چٹھی ہے، اسے ہمارے حوالے کر دے۔ وہ خاتون کہتے میرے پاس کوئی لیٹر نہیں ہے۔ ان لوگوں نے جہاں تک ممکن ہو سکا اس کی تلاشی لی، اور حقیقت میں کوئی لیٹر نہیں ملا، کوئی چٹھی نہیں ملی۔ ان صحابہ اکرام نے کہا کہ دیکھیں آپ کے پاس لیٹر ہے، اس کا ہمیں یقین ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں خبر دی ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے رسول کی خبر غلط ثابت ہو جائے۔ آپ کے پاس لیٹر ہے، اس کا ہمیں کوئی ذرہ برابر شک نہیں ہے، یقین ہے، یا تو آسانی کے ساتھ ہمارے حوالے کر دے یا پھر ہم آپ کو ننگا کر دیں گے۔ جب اس خاتون کو یقین ہو گیا کہ یہ کسی صورت میں ٹس سے مس نہیں ہونے والے، تو پھر اس لیٹر کو نکال کے ان کے حوالے کر دیا۔ اب غور کریں کہ ان صحابہ اکرام کے دل میں اللہ کے رسول کی کسی خبر کو لے کر شک تھا کہ ہم تو تلاشی لیے، ناکام ہو گئے، تو چلو اب چلتے ہیں واپس؟ ان کے دل میں یقین تھا۔ غزوہ احد کے قصے میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک صحابی کھجور کھا رہے تھے، اللہ کے رسول کا گزر ہوا، پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر اس غزوے میں شہید کر دیا جاؤں تو میرا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول فرماتے جنت ہے۔ کھجوروں کو پھینکا اور جنگ میں کود پڑے اور شہید ہو گئے۔
اگر ان کو یقین نہ ہوتا، صرف شک ہوتا، یہ کام کر سکتے تھے؟ کوئی اپنی جان کی بازی نہیں لگا سکتا شک کی بنا پر۔ اللہ کے رسول کی تمام احادیث پر یقین رکھنا، اگر وہ صحیح سند سے ثابت ہیں تو یہ دین کا اہم اور بنیادی عقیدہ ہے، اور اللہ کے رسول کے حقوق میں سے ایک اہم اور بنیادی حق ہے۔ لیکن مولانا مودودی نے جو نظریہ پیش کیا ہے حدیث رسول کے تعلق سے، وہ انتہائی عجیب و غریب ہے۔ دوسری احادیث کو تو آپ چھوڑ ہی دیں، صحیح بخاری کی احادیث تک کو انہوں نے نہیں بخشا۔ چنانچہ کیا کہتے ہیں صحیح بخاری کے بارے میں؟ فرماتے ہیں کوئی شریف آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حدیث کا جو مجموعہ ہم تک پہنچا ہے وہ قطعی طور پر صحیح ہے۔ مثلا بخاری جس کے بارے میں اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا جاتا ہے، حدیث میں کوئی بڑے